اس لیے گزارش کروں گا کہ مدد کی کوئی کوشش فرمائیں اور کچھ کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شمع محمدی کے پروانوں، غوث اعظم اور خواجہ اعظم کے دیوان، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں موجود ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز شہد کی مکھی سے پوچھا، تو بتا تو صحیح شہد کس طرح بناتی ہے؟ شہد کی مکھی عرضگزار ہوئی، ہم چمن چمن جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستے ہیں اور پھولوں کا رس لا کر اپنے پٹھوں میں اگل دیتے ہیں، یہی شہد ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھولوں کا رس تو کڑوا کثیرہ ہوتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے، تو بتا تو صحیح یہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی عرضگزار ہوئی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ چمن جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، شہد کی مٹھاس اسی درود کی برکت کی وجہ سے ہے۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میلاد نامے میں اپنے نورانی ہاتھوں سے لکھا، کہ اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ یہ امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات پر مکمل ایمان رکھے، اور اس امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی درجے احترام کرے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، اس اسلام کو ساری دنیا میں غالب کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ پھر محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، اگر کسی مسلمان کے اندر یہ چاروں باتیں آ جائیں تو وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جانتے ہو مومن کامل کیسا ہوتا ہے؟ پھر مثال دے رہے ہیں احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن کامل ہے۔ پھر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے،
تو عرضگزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور تھا تو میری روح آپ کی قدم بوسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتی تھی، آج روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوں، اللہ کے واسطے اپنا ہاتھ مبارک باہر برآمد کیجئے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، علماء اہل سنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ مبارک باہر برآمد کرے، اور احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی، اور اس وقت مسجد نبوی میں 300 اکابر اولیاء موجود تھے، جن میں ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے شامل ہے۔ یہ واقعہ اہل سنت الجماعت کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے زکریا صاحب نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب فضائل اعمال کی دوسری جلد میں فضائل مدینہ شریف کے چیپٹر میں تحریر فرمایا ہے۔ اور ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، بیٹے عبد القادر نعت پڑھو، نعت پڑھو، نعت سناؤ۔ تو سیرت غوث اعظم میں لکھا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل 2 دن 2 رات نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن سے چاہو روشنی حاصل کرو۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں، میری امت پر ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اور مہربان نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، جہاں عمر کا نام آ جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیل اللہ میاں، انور اللہ میاں رحمت بابا اپنے مریدین کو تلقین کیا کرتے تھے، رات کو سونے کے لیے جب لیٹ جاؤ تو سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے دل کی جگہ پہ 3 مرتبہ یا حضرت عمر یا حضرت عمر لکھ لیا کرو، شیطانی خوابوں سے بھی محفوظ رہیں گے، شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ہمارا ساتھی عثمان ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ۔ کون عثمان؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معراج نامے میں لکھا کہ جب معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان بھائی آپ یہاں کس طرح آ گئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عرضگزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کی برکت کی وجہ سے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
यहाँ इस बात का भी सबूत मिल रहा है, ज़ाहिर में 5 वक्त की नमाज मेराज के सफर में फर्ज हुई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर पे जाने से पहले भी नमाज कायम थी। यहाँ तक कि रात की नमाज भी कायम थी, और रात की नमाज के सदक़े में अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करने के लिए पहले आसमान पे खड़ा किया। और जब मेराज के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए तो वहां बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला के खदमों की आहट सुने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, क्या बिलाल यहाँ आ पहुंचे रज़ियल्लाहु ताला? तो जिब्राइल अमीन अर्ज़गुज़ार हुए, नहीं, वो जमीन पर ही है, रात की नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं, वजू करने के लिए जा रहे हैं, आप उनके खतनों की आवाज यहाँ जन्नत में सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। रात की नमाज की ये फजीलत है भाई। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, रात में बात भी खूब निकलती है, रात में बात भी खूब निकलती है। क्यों निकलती है? अपन होते हैं, अपना अल्लाह होता है। रात में बात भी खूब निकलती है। जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए माल तलब फरमाया तो सबसे ज्यादा माल का नजराना पेश करने वाले हमारे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के पेश किए हुए अशरफियों की थैलियां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उछालते जाते और इरशाद फरमाते, दोज़ख की आग उस्मान को छू नहीं सकती, दोज़ख की आग उस्मान को छू नहीं सकती। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक सिर्फ और सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को इस बात का शर्फ हासिल है कि नबी की 2 बेटियां, एक के इंतकाल के बाद दूसरी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के निकाह में आई, इसलिए आपको दुन्नूरैन कहा जाता है। उस्मान दुन्नूरैन यानी 2 नूर वाले, यानी नबी के 2 नूर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली को देखना इबादत है रज़ियल्लाहु ताला। जिस तरह काबे शरीफ को देखना इबादत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है रज़ियल्लाहु ताला, रज़ियल्लाहु ताला। कौन अली रज़ियल्लाहु ताला? पैदाइश हुई अबू तालिब के घर, आंख नहीं खोलते थे, घर वाले सब परेशान, बच्चा पैदा तो हुआ है, आंख नहीं खोलता, क्या बात है, सब परेशान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ऐलान नबूवत फरमाए नहीं है, अपने चचाजाद भाई की पैदाइश की खुशखबरी सुन के अपने चचाजाद भाई को देखने के लिए तशरीफ लाए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के करीब आए तो मौला कायनात ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी पैदाइशी आशिक रसूल है। सुभान अल्लाह। यानी पहला दीदार करूंगा तो नबी का ही करूंगा। सुभान अल्लाह। माँ बाप को देखने के लिए आंख नहीं खोले, दादा को देखने के लिए आंख नहीं खोले, नबी का इंतजार करे अली रज़ियल्लाहु ताला, रज़ियल्लाहु ताला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली को देखना इबादत है, हक उधर ही होता है जिधर अली होते हैं। ईमान वाला अली के खिलाफ नहीं हो सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं। ईमान वाला अली के खिलाफ नहीं हो सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। रज़ियल्लाहु ताला, रज़ियल्लाहु ताला। और आपको कुछ खबर भी है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को मुश्किल कुशा सबसे पहले किसने कहा है? हमारे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा है। और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद है, उमर की ज़बान पे अल्लाह बोलता है। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला दुआ करते थे, इलाही पहले तो उमर पे कोई मुश्किल न डालियो, उमर पे मुश्किल
کیونکہ علی جہاں ہوتے ہیں مشکل وہاں سے دفع ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مشکلوں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشکلوں اپنی اوقات میں رہو۔ میں ابھی مشکل کشا کا نام دوں، سبحان اللہ، نام علی ذرا لے کے تو دیکھو، ہر مشکل میں وہی مددگار ملیں گے۔ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سب خواتین کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ جس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں اسی بات پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، فاطمہ جس بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی خاتون جنت کی مرضی اللہ کی مرضی، رضی اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو بے انتہا پسند فرمایا کہ عورت کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے۔ آقا نامدار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی فاطمہ ہی اتنی اچھی بات بتا سکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ہمارے حسن کو دیکھ لے، ہمارے حسین کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگان دین کی تعلیم میں ہے کہتے رہنا یا حسن یا حسین رکھیو سب کو چین، یا حسن یا حسین رکھیو سب کو چین، یا حسن یا حسین رکھیو سب کو چین، رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے بھائی بلال آپ بھی ہمارے ساتھ پیر کو روزہ رکھو۔ پوچھا گیا آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر کے دن پیدا فرمایا، ہم پر پہلی وحی پیر کے دن نازل فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے علاوہ جمعرات کے دن بھی عام طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک حکیم صاحب آئے اور دواخانہ کھول کے بیٹھے اور کئی دن گزر گئے، نہ کوئی دوا لینے آ رہا نہ کوئی علاج کرانے آ رہا۔ تو ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتی ہے۔ حکیم صاحب بھی حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر میں آئے اتنے دن ہو گئے، دواخانہ کھول کے بیٹھا ہوں، نہ کوئی دوا لینے آتا ہے نہ کوئی علاج کرانے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمارے لوگ ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اس لیے وہ بیمار نہیں پڑتے، اور وہ بیمار نہیں پڑتے اس لیے آپ کے لیے دوا لینے بھی نہیں آتے، آپ کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی نہیں آتے آپ کے پاس۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی پیران پیر دستگیر کا طریقہ مبارک رہا کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی شب میلاد تک ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد خوانی کا اہتمام کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے خواب میں جلوہ فرما ہوئے
اور ارشاد فرمائے بیٹے عبد القادر تم نے ہماری 12ویں کا اہتمام کیا ہم تمہیں 11ویں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح ہمارے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عطائے رسول ہیں، اسی طرح غوث اعظم کی 11ویں شریف بھی عطائے رسول ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول عطا کر دیتے ہیں صبح قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی، اس کو مٹا نہیں سکتی۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ہم ہیں دنیا قائم ہے، شمع محمدی کے پروانے جب تک ہیں قیامت آنے والی نہیں۔ قیامت تو نبی کے غداروں نبی کے دشمنوں پہ قائم ہوں گی، جب تک نبی کے وفادار زندہ ہیں قیامت آنے والی نہیں۔ سبحان اللہ حق ہے بات حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ انسان پسند ہے بھائی، سبحان اللہ اور انسانوں میں ایمان والے پسند ہیں، اور اللہ کی رحمت خود اللہ تعالیٰ مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں، مسلمانوں، مودی سے دکن کے الفاظ غور کیجئے، مسلمانوں بیماریوں سے ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے اپنا نسخہ، جیسے حکیم صاحب نسخہ لکھتے ہیں نا، کوئی دوا تجویز کرتے اس کو نسخہ بولتے۔ مسلمانوں بیماریوں سے ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے اپنا نسخہ عرش مولا پہ لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عرش پر؟ اللہ کا رحم اللہ کے غضب پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ کا رحم اللہ کے غضب پر چھایا ہوا ہے، اور مودی سے دکن نے آگے لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا صدر شفا خانہ مدینہ منورہ میں قائم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، مودی سے دکن اپنے زمانے میں اپنے ظاہری حیات میں اپنے ظاہری آنکھوں سے بھی پھر دل کی آنکھوں سے بھی جو کچھ دیکھے ہیں، فضائل نماز میں ایک جگہ لکھتے ہیں، مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، جیوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں کون سی گھڑی منحوس ہے، کون سی گھڑی منحوس ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ارے ہمارے پاس آؤ، ہم بتاتے ہیں کون سی گھڑی منحوس ہے۔ جو گھڑی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے بغیر گزر جاتی ہے وہ گھڑی منحوس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معراج نامے میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزرے اور وہاں رکے، اور بستی کے رہنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بستی کی خاص بات یہ ہے کہ ہماری بستی میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ بیمار اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اس بات کی روشنی میں اندازہ لگا لو، ہم سب ساری دنیا خطرناک بیماری کی لپیٹ میں کیوں آئی؟ کفر کا دور، شرک کا دور، اور پھر مسلمانوں کے درمیان نفاق کا دور۔
यहूदियों का दौर, ईसाइयों का दौर, मुनाफिकों का दौर, यानी अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दारों का गलबा है सारी दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने अपने गजब की एक झलक दिखाई है, वरना मौदी से दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मेराज नामे में लिखा कि जब मेराज के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार करे, अल्लाह ताला से मुलाकात करे, अल्लाह ताला से बात कर रहे थे, तो बार बार अपनी उम्मत के लिए फिक्र का इजहार कर रहे थे। तो एक मरहले के अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बात करना था, आपसे मुलाकात करना था, तो देखो मैं अपने पसंदीदा और महबूब फरिश्ते जिब्राइल अमीन को भी आपके और हमारे दरमियान नहीं रखा, लेकिन आपका ये हाल है कि बार बार आप अपनी उम्मत को बीच में लाते हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और गुजार हुए, इलाही आप मुझसे ज्यादा मेरी खबर रखते हैं और आपको खूब खबर है कि मेरी जान तो मेरी उम्मत में अटकी रहती है, मेरी जान तो मेरी उम्मत में अटकी रहती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस उम्मत से इस वजह से मोहब्बत है कि आप इस उम्मत के पैगंबर हैं, लेकिन मैं आपकी सूरत से आपकी उम्मत से मोहब्बत रखता हूँ। मैं आपकी सूरत से आपकी उम्मत से मोहब्बत रखता हूँ, और आपकी उम्मत से मेरी मोहब्बत की खुली निशानी ये है कि इस उम्मत को किसी और पैगंबर नबी और रसूल के हवाले नहीं करा, आपके हवाले किया, आपके हवाले किया। या रसूल अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप जमीन पर रहेंगे या आपकी खबरें अनवर जमीन पर रहेगी, मैं आपकी उम्मत को आम अजाब में कभी हलाक नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोरोना की जो वबा फैली, दुनिया भर में जो अमवात हुई, दुनिया भर में जो इस मर्ज से लोग मुतासर हुए, गैर जानिबदारी से अगर कोई आदाद और शुमार जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बात आपके हमारे सामने आएगी कि इस बीमारी से अगर सबसे कम कोई मुतासिर हुए हैं तो शमए मोहम्मदी के परवाह, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह के वादों से बढ़कर किसी और का वादा सच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब तक आप जमीन पर रहेंगे या आपकी खबरें अंदर जमीन पर रहेगी, हम आपकी उम्मत को आम अजाब में हलाक करने वाले नहीं। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने बार बार अपनी उम्मत के लिए फिक्र का इजहार कर रहे थे, आप मुझे तो यहाँ बुला लिए, आसमानों की सैर करा दिए, जन्नत दिखा दिए, दो दफा मुआयना करवा दिए, फरिश्तों से मुलाकात करवा दिए, सब कुछ नेमतों से मेरे को सरफराज करे। सबसे बड़ी नेमत आप ये दे दिए कि अपने दीदार से सरफराज फरमा दिए, लेकिन मेरी उम्मत के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेरी उम्मत के लिए आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस उम्मत से इसलिए मोहब्बत है कि मैंने आपको इस उम्मत का पैगंबर बनाया है। फिर अल्लाह आगे फरमा रहा है, और आपकी सूरत से मैं भी आपकी उम्मत को बहुत चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत रखता हूँ। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में आपसे और हमसे पूछ रहा है, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? जब अल्लाह ताला ने आपको हमको अपने करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके आप पे हम पे एहसान अजीम कर दिया, तो क्या हमारा और आपका ये काम नहीं है कि अपन पूरी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए वक्फ कर दें? हमारा उठना इस्लाम के मुताबिक हो जाए, हमारा बैठना इस्लाम के मुताबिक हो जाए, हमारा सोना इस्लाम के मुताबिक हो जाए, हमारा जागना इस्लाम के मुताबिक हो जाए, हमारी करवट भी इस्लाम के मुताबिक हो जाए।
ہمارا چلنا اسلامی ہو جائے، ہمارا پھرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا رونا بھی اسلامی ہونا، ہمارا ہنسنا بھی اسلامی. اور ہنسنے پہ یہ بات سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں کبھی خیخہ مار کے نہیں ہنسے. ہمارے غوث اعظم دستگیر اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی کوئی بات سنتے تو صرف زیر لب مسکراتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکرانا بھی سامنے والے کی تسلی کے لیے ہوتا. غوث اعظم فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے غم میں رہتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کمرے میں مسکرا دیتے تو دیواریں روشن ہو جاتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کمرے میں تشریف لاتے تو اتنی روشنی ہو جاتی کہ میں گری ہوئی سوئی اٹھا سکتی یا سوئی میں دھاگا پروڑ سکتی. اور عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شہادت نامے میں لکھا کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر رات کے اندھیرے میں اپنے مکان مبارک سے باہر نکلتے تو اتنی روشنی ہو جاتی کہ لوگوں کو راستہ نظر آنے لگتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بچہ بچہ نور کا، نبی کے گھرانے کا بچہ بچہ نور کا. موجودہ حالات میں بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات میں آنکھ بند ہونے تک ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں سنت کے مطابق گزر رہی ہیں یا نہیں. ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں. خالی آپ یہ مشہور ارشادات بار بار سنتے رہیں، ان کی روشنی میں آپ بولنے والا بھی جائزہ لیں، سننے والا بھی جائزہ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح دیر تک سونا رزق کو روکتا ہے. دوپہر کا کھانا کھا لینے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو. مغرب کے قریب سونا دیوالی کی نشانی ہے. پیٹ کے بل لیٹنا شیطان کا لیٹنا ہے، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. صبح اٹھو تو پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارشاد مبارک ہو رہا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح. ہر چیز کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، دل کو صاف کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ارشاد مبارک ہو رہا ہے زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بھی نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی نیکی ہے. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کثرت سے پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں کہیں بھی اللہ اکبر نہیں ہے. اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان میں اللہ اکبر ہے، اقامت میں اللہ اکبر ہے، نماز میں اللہ اکبر ہے، اور قرآن میں اللہ اکبر کہیں نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک تمام انسانوں کو بتا دیا کہ خالی اللہ اللہ بولنا کافی نہیں ہے، نبی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت والمعنی سنت، عشق محبت عشق محبت. ہمارے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کے وقت اگر ممنوع وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نکلو. اللہ کی حفاظت میں جاؤ گے، اللہ کی حفاظت میں واپس آؤ گے. سبحان اللہ. محبوب الہی فرماتے ہیں اگر ممنوع وقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتے
تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، اللہ کی حفاظت میں جاؤ گے، اللہ کی حفاظت میں واپس آؤ گے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو یہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی حفاظت میں جاؤ گے، اللہ کی حفاظت میں آؤ گے۔ محبوب الہی کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ ہم سنی مسلمان جنازہ لے کے چلتے ہیں تو یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو میت کی اللہ ایسی حفاظت کرتا ہے، ایسی حفاظت کرتا ہے کہ مٹی پڑ جانے کے بعد جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو خبر والے میں اتنی ہمت آ جاتی ہے، اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوال کرنے سے پہلے پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اور غوث اعظم دستگیر اپنی کتاب میں لکھے ہیں جب خبر والا یہ کہتا ہے تو منکر نکیر دونوں آپس میں یہ کہتے ہیں سوال کرنے سے پہلے تینوں سوال کا جواب مل گیا، اب پوچھنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے کو آپ لوگ معاف کر دو، اگر ہم لوگ اسمارٹ فون ہتھیلی میں لے کے جیتے رہیں گے تو اسمارٹ فون ہی ہماری ہتھیلی میں رہے گا اور ہم دم چھوڑیں گے، اور حشر کے دن بھی ہم اسمارٹ فون کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے جاندار کی تصویر کو حلال کر لیا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ غوث جیلانی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو پہچانے ہوتے تو اللہ کی سزاؤں کو بھی پہچانے، اگر تم اللہ کو پہچانے ہوتے تو اللہ کی سزاؤں کو پہچانے ہوتے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہر جگہ جوتے کھاتے، ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں، ہر جگہ مار پڑ رہے ہیں، اور بے حیائی انتہائی انتہا پہ ہے، کہیں اور نہیں، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی بے حیائی آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غوث جیلانی فرماتے ہیں تمہارا بچہ مرتا ہے تو تم روتے ہو، تمہارا دین مرتا ہے تو تم نہیں روتے۔ حالانکہ جب تمہارے اندر، غوث پاک فرما رہے حالانکہ جب تمہارے اندر دین کم ہونے لگتا ہے تو تمہاری خدمت پہ وہ فرشتے روتے ہیں جو تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ عمرے کو جا کے آنے والوں سے پوچھو، مدینہ شریف میں حاضری دے کے آنے والوں سے پوچھو، کیا مکہ مکرمہ میں، حرم پاک میں سعودی ولی عہد نے خاتون پولیس کو کھڑا کر دیا ہے یا نہیں؟ اور جو ولی عہد ہے، یعنی اب جو بادشاہ ہے انہیں مریں گا تو ان کا یہ بچہ بنیں گا، اللہ نہ کرے۔ مدینہ منورہ میں یہ ولی عہد نیم برہنہ یعنی آدھی ننگی عورتوں کی پریڈ کرایا ہے، فیشن پریڈ کرایا ہے۔ اللہ کے وعدے سے بڑھ کے کس کا وعدہ سچا ہو سکتا؟ بھائی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، پھر دوہرا رہا ہوں معراج کے سفر میں، کہ جب تک آپ زمین پہ رہیں گے یا آپ کی خبر زمین پہ رہے گی، ہم آپ کی امت کو عام عذاب میں کبھی ہلاک کرنے والے نہیں۔ کم از کم آپ اور ہم اپنی دعاؤں میں تو یہ بات رکھ سکتے نا کہ بیت المقدس سے یہودیوں کو برخاست کرو اللہ،
اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے وہابیوں کو برخاست کرو، نجدیوں کو برخاست کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں کے اجتماع میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم پوری دنیا کو سدھار نہیں سکتے، آپ اور ہم، نہ ہم بول کے نہ آپ سن کے نہیں سدھار سکتے۔ یہ وقت صرف اپنے آپ کو سدھار لینے کا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینے کا ہے، اپنی آپ اصلاح کر لینے کا ہے۔ صبح کیسا اٹھ رہے ہیں، رات میں کب سو رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق علماء دین نے اپنی مقدس کتابوں میں اپنے نورانی ہاتھوں سے لکھا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں 9:30 بجے رات سے 10 بجے رات کے درمیان چراغ بجھا دیا جاتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آرام فرماتے۔ پھر تہجد کے وقت بیداری ہوتی، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے، اور فجر کی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور مسجد نبوی کا رخ کرتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی رات جلدی سو جانا، ادھر تہجد کے لیے اٹھنا، اور ہم لوگوں کی زندگیاں بالکل اپوزٹ گزر رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ اور حیا اور شرم صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے مسلمان مردوں کو چاہیے اپنی نظر نیچے رکھے، مسلمان عورتوں کو چاہیے اپنی نظر نیچے رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو اپنی نظریں اس قدر نیچی رکھتے ہوئے گزرتے کہ آزو بازو کی کانٹیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے شریف سے الجھ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر تم میں حیا باقی نہیں ہے، سرکار فرما رہے ہیں اگر تم میں حیا باقی نہیں ہے تو تمہارے جو مرضی میں آیا کر لیا۔ بڑے بزرگ بولتے ہیں من چاہی زندگی مت گزارو، رب چاہی زندگی گزارو۔ ہمارے میں اکثر لوگ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو انگوٹھی پہنتے تھے اس کے نگین شریف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی تھی کہ موت کو یاد کرتے رہنا سب سے بہترین وعظ و نصیحت ہے۔ اگر موت یاد رہی تو میرے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ موت کو یاد کرتے رہنا سب سے بہترین وعظ و نصیحت ہے۔ رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں دن تمام میں 20 وقت موت کو یاد کرتا ہوں۔ سب کی بخشش کرانے والے، جنت کا دروازہ کھولنے والے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، سب کو جنت میں لے جانے والے، اپنے عمل کے ذریعے آپ کو ہم کو روشنی دکھا رہے ہیں۔ اور بزرگان دین کی تعلیم میں ہے اللہ والے موت کو تکیہ بنا کے سویا کرتے تھے، اتنا خرید۔ موت کو یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، اب تو موت کو بھول گئے، بالکل بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بوڑھے ہو جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بہت زیادہ مصروف ہو جانے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، کنگال ہو جانے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو غنیمت جانو۔ پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں ٹوٹی پھوٹی خبروں پہ غور کرو، ٹوٹی پھوٹی خبروں پہ غور کرو، کیسے کیسے تکبر کرنے والے اور کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करते रहोगे, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहोगे, अपने अखलाक अच्छे रखोगे तो तुम्हारे शहर आबाद रहेंगे, तुम्हारी उम्रें दराज होंगी। रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करते रहोगे, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहोगे, अपने अखलाक अच्छे रखोगे तो तुम्हारे शहर आबाद रहेंगे, तुम्हारी उम्रें दराज। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अपने कदम मुबारक रखे तो फौरी मदीना मुनव्वरा की जो पहली हदीस है, मदीने मुनव्वरा में कदम रखते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुल के सलाम करो, खाना खिलाते रहो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते रहो। रात देर गए जब सब सोते पड़े हो, तुम अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाओ, हंसते खेलते जन्नत में चले जाओ। वो से जीलानी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह तुम्हारी ज़बानों पर है, तुम्हारे दिल अल्लाह से खाली हैं। अपने दिल को सबसे खाली कर लो, अपने दिल में सिर्फ अल्लाह ताला को बसा लो, हुकूक सबके अदा करो, लेकिन दिल का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से रखो। पीराने पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुसलमानों मेरी बात का यकीन करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जान से ज्यादा करीब हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के दिल से कभी अलग नहीं होते, बल्कि हमेशा ईमान वालों के दिलों को खुशबूदार बनाते रहते हैं। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हकीकत में मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में खाने काबा को देखा उसने हकीकत में काबतुल्लाह को देखा, क्योंकि शैतान काबतुल्लाह की शक्ल में भी नहीं आ सकता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में कुरान मजीद को देखा उसने हकीकत में कुरान मजीद को देखा, क्योंकि शैतान कुरान मजीद की शक्ल में भी नहीं आ सकता। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के बुजुर्ग सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में अब्दुल खादर जीलानी को देखा उसने हकीकत में गौसे आजम को देखा, क्योंकि शैतान गौसे आजम की शक्ल में नहीं आ सकता। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझे ख्वाब में देखता है वो अनकरीब मुझे बेजारी में भी देखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो लड़े हुए मुसलमानों में दोस्ती करा दो। दो लड़े हुए मुसलमानों में दोस्ती करा देने का सवाब नमाज के सवाब से ज्यादा है, रोजे के सवाब से ज्यादा है। किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने भाई मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बात बंद रखे, जो आगे बढ़ के मिलेगा उसको सवाब ज्यादा मिलेगा। अगर दो मुसलमान आपस में 3 दिन से ज्यादा बात बंद रखते हैं, कोई एक मर जाता है तो वो काफिर होके मरा, और अगर कोई दो मुसलमान आपस में 1 साल तक बात बंद रखते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे उन्होंने किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के खुतबे में इरशाद फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, भाई भाई बन के रहना, मेरे बाद तुम लोग एक दूसरे की गर्दन मार के काफिर नहीं हो जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने भाई मुसलमान का दिल खुश कर दो, अल्लाह की मग़फ़िरत तुम पर वाजिब हो जाएगी। अपने भाई मुसलमान को उसकी पसंद की चीज खिला दो, अल्लाह की मग़फ़िरत तुम पर वाजिब हो जाएगी। जब कोई मुसलमान अपने भाई मुसलमान पे मोहब्बत की नजर डालता है तो नजर फेरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर देता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पड़ोस में अच्छी खबर सुनो तो मुबारकबाद देने जाओ, पड़ोसी बीमार पड़े तो उसकी मिजाज कुर्सी को जाओ, पड़ोसी अगर कोई हिस्सा भेजे तो उसके हिस्से को कबूल करो, पड़ोसी जिसके बारे में कहे कि वो अच्छा है वो अल्लाह की नजर में भी अच्छा है, पड़ोसी जिसके बारे में कहे कि वो बुरा है वो अल्लाह की नजर में भी बुरा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 40 घर पड़ोसी होते हैं, गरीब के पड़ोसी का हक सबसे ज्यादा है। पड़ोसी को अपने घर की दीवार पर खूंटी ठोक लेने दो,
अपने घर की दीवार इतनी ऊंची मत करो कि पड़ोसी के घर रोशनी रुक जाए। पड़ोसियों में सबसे अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसियों के हक में अच्छा हो, और दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्तों के हक में अच्छा हो, और तुम लोगों में सबसे अच्छा वो है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमानों के इज्तिमा में की जाने वाली दुआ कबूल होती है, और अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह हम सबको अपना बना के रखो, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बना के रखो, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों का वफादार बना के रखो। कुफर से बचाओ, शिर्क से बचाओ, निफाक से बचाओ, बदअकीदगी से बचाओ। हम सबको अल्लाह इस बात की नेक हिदायत दो कि हम नमाजें अपने मुकर्रर वक्त पे अदा करें, जमात के साथ अदा करें, और रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत की हमको सादत नसीब हो अल्लाह। और ये मसला सुन लीजिए, मुसलमान, हर मुसलमान के लिए ये जरूरी है, हर मुसलमान के लिए, मर्द ख्वातीन सबके लिए ये जरूरी है। बुजुर्गान दीन, उलमाए दीन सराहत के साथ लिखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर एक कुरान शरीफ खत्म करना, यानी साल में 2 कुरान शरीफ खत्म करना, नहीं तो अल्लाह ताला के पास उसका नाम गुनाहगारों के रजिस्टर में लिखा जाता है। और सलामत रवी की चाल तिलावत के बारे में ये बताई गई है 40 दिन के अंदर कुरान शरीफ खत्म करने की सादत हासिल करना। और कुरान शरीफ अरबी में पढ़ना, खाली तर्जुमा तफसीर नहीं चलेगी। अरबी अल्लाह की ज़बान है, नबी की ज़बान है, अरबी में कुरान आया है। ज्यादा से ज्यादा तिलावत अरबी ज़बान में ही करना। अब उसके बाद समझने के लिए तर्जुमा भी पढ़िए, तफसीर भी पढ़िए, लेकिन उस्ताद की और माँ बाप की निगरानी में पढ़िए, जानने वालों की निगरानी में पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है, कुरान शरीफ को छूना भी इबादत है, कुरान शरीफ पढ़ना भी इबादत है, कुरान शरीफ सुनना भी इबादत है। नमाज में कुरान पढ़ने का सवाब सबसे ज्यादा है। और नमाज में कुरान कब पढ़ा जाता? क़याम में पढ़ा जाता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज में देर तक क़याम करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हमारे गौसे आदम दस्तगीर की पूरी रात सिर्फ 2 रकात नफिल में गुजर जाती थी, सिर्फ 2 रकात नफिल में पूरी रात गुजर जाती थी। उससे अंदाजा लगाइए कि गौसे आदम का क़याम कितना तवील होता था। और गौसे जिलानी का मशहूर इरशाद है बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। पहला सवाल नमाज के बारे में ही होने वाला है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मौत को याद करते रहना सबसे बेहतरीन वाद और नसीहत है। कभी आप गौर करें, जनाजा, नमाज जनाजा के लिए मस्जिद में लाया जाता है, नमाज जनाजा के लिए ना अज़ान होती है ना अक़ामत होती है। खाली ऐलान करने वाले ऐलान कर देते हैं फला टाइम पे नमाज जनाजा होंगी। तालीम की बात यह है कि जब पैदा हुए तो हमारे एक कान में अज़ान हुई, दूसरे कान में अक़ामत दी गई। अब सिर्फ जनाजे का इंतजार, बोलने वाले के लिए भी सुनने वालों के लिए। अज़ान भी हो गई, अक़ामत भी हो गई, पैदा होते ही हो गए दोनों काम। अब मरते ही जनाजा। हिसाब किताब की क्या तैयारी, खबर के सवालात के जवाब की क्या तैयारी, हशर के सवालात के जवाब की क्या तैयारी है। बेशक अल्लाह रहीम है, करीम है, और हुजूर की सूरत से अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है। और हम लाख गुनाह कर लो, कितने भी गुनाहगार हो, बदतरीन से बदतरीन गुनाहगार भी हैं, तो अल्लाह ताला आखिरकार हमारे को माफ करके हुजूर की सूरत से जन्नत में दाखिल करने वाला है। ईमान शर्त है, ईमान, और ईमान का ताल्लुक दिल से है, दिल से।
صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی دھڑکن سے بھی آنا آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے اسی شہر حیدرآباد میں جو ہمارے بزرگاں، اپنے شہر حیدرآباد کے بزرگاں جو دنیا سے پردہ فرمائے، یعنی روح نکلنے کے بعد بھی ان کا قلب، ان کا دل جاری تھا، دل جاری تھا، کیونکہ پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر عبادت ہے، صالحین کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو اندازہ لگائیے افضل الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف کتنی بڑی عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے رہنا۔ تو اپنے وقت کی قدر کریے، خاص طور پہ نوجوانوں سے درخواست، کیونکہ ہاں میری چشم گناہ گار نے یہ بھی دیکھا، جو سب بولتے ہیں نا، نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں سب کو معلوم ہے، 14 رسول میں ایک ہی بات چل رہی ہے، لیکن نیند میں سے اٹھتے مسلمان کا تو کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا، لیکن ابھی پوری نیند میں سے جاگا بھی نہیں ہے، تھوڑا نیند میں ہے، تھوڑا جاگا ہوا ہے، پہلا ہاتھ اس کا فون کے اوپر ہی پڑتا، پھر وہ بٹانا دبا کے کیا دیکھ کر رہتا، اس کو معلوم اپنے اللہ کو۔ بچے تو بچے، بچیاں بھی ہماری بہت توجہ کی ضرورت ہے، دیکھو بابا، خاص طور پہ عورت بیٹیوں کا معاملہ بہت نازک ہے، خالی تعلیم تعلیم کالج بول کے بازاروں کے حوالے مت کر دو، اللہ کے واسطے نگرانی رکھو، گوشے پردے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو بے انتہا پسند فرمایا کہ عورت کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہی اتنی اچھی بات بتا سکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رضی اللہ۔ ہماری دعائیں قبول ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سونا بھی نافرمانی میں ہو رہا، جاگنا بھی نافرمانی میں ہو رہا، کھانا بھی نافرمانی میں ہو رہا، کھلانا بھی نافرمانی میں ہو رہا۔ مشہور حدیث ہے، ہمارے بچے تو عربی میں پڑھ کے سناتے ہیں، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ ایک تو بازاروں میں کھا بھی رہے ہیں، اس کے بعد بازار کا کھانا گھر میں لا کے بھی کھلا رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسے موقع پہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب بڑے کرم کے ساتھ شعر پڑھتے تھے، وہ شعر دوہرا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔